انگریزوں کے مسلط کردہ نظام میں پاکستان کی بربادی کی داستان پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ سول ایڈمنسٹریشن کا ڈھانچہ انگریز کی قوت و اختیار کی علامت تھا، اسی لیے اسے بے پناہ اختیارات بھی عطا کیے گئے تھے۔ ڈپٹی کمشنر اپنے ضلع میں ایک چھوٹا سا بے تاج بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ امن عامہ، ترقیاتی منصوبے، سیاسی جوڑ توڑ، یہاں تک کہ ایک حد تک انصاف کی فراہمی بھی اس کے ہی ذمہ تھی۔ مالیہ اور آبیانیہ، یہی دونوں ٹیکس تھے جن سے حکومت چلتی تھی۔ انکم ٹیکس اور کسٹم وغیرہ تو برائے نام تھے، یہی وجہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر ہی کلیکٹر بھی ہوتا جو یہ محصولات وصول کرتا۔ اس قدر محدود پیمانے پر لگائے گئے ان دونوں ٹیکسوں سے پورے بر صغیر کا نظام چلتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ سالانہ 5 کروڑ پاؤنڈ تاج برطانیہ کے اخراجات کے لیے لندن بھی بھیجا جاتا تھا۔ انگریز نے اس ضلعی انتظامیہ کے علاوہ لوکل باڈیز کا بھی ایک مربوط نظام قائم کر رکھا تھا۔ تعلیم، صحت، صفائی، شہر کی سڑکیں، پارک، کھیل کے میدان اور سول ڈیفنس وغیرہ سب یونین کونسلوں اور میونسپل کمیٹیوں کے ذمہ ہوتے تھے۔ ان تمام کاموں کے لیے ذرائع آمدن کے طور پر محصول چنگی وصول کرتے تھے۔ یہ گراس روٹ سطح کی جمہوریت تھی جسے انگریز نے متعارف کروایا تھا۔ اس سے پہلے برصغیر پاک و ہند میں پنچایت اور جرگہ جیسے مضبوط علاقائی ادارے کام کر رہے تھے، جن سے دیہی بلکہ نیم شہری معاشروں کا نظام کار چلتا تھا۔ انگریز نے جب ضلعی سطح کے ایک انتظامی یونٹ کا درجہ دیا تو انہی دونوں نظاموں کو مختلف اداروں میں تقسیم کر دیا، اور یہ ضلع ایک ایسا مربوط یونٹ بن گیا جس میں عام آدمی کے لیے تحفظ کے لیے امن عامہ کا نظام، ترقیاتی ضرورت کے لیے میونسپل نظام اور عدل کے حصول کے لیے سیشن جج کی عدالتیں موجود ہوں۔ یہ ایک مرکزی حکومت کا چھوٹا سا ڈھانچہ تھا جس کی مرکزیت کے لیے ڈپٹی کمشنر کا عہدہ تحلیق کیا گیا۔ اسے وسیع اختیارات دینے کا مطلب بھی یہی تھا کہ لوگوں کی تمام شکایات کا ازالہ یہیں پر کیا جائے اور صوبائی یا مرکزی سطح پر نہ جانا پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ 100 سال گزرنے کے بعد اعلیٰ عدالتوں میں بہت کم مقدمات آئے اور زیر التوا مقدمات کا تو کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ انگریز نے عوام کو یہ کچھ عطا کرنے کے باوجود ایک اہم چیز کا اختیار اس محکوم ہندوستانی قوم کو نہیں دیا، اور وہ تھی سیاسی آزادی اور خود مختاری۔ ہمیں انگریز نے یہ درس گھونٹ گھونٹ کر پلایا کہ بہترین جمہوریت مقامی جمہوریت کا نظام ہی ہوتا ہے۔ بنیادی جمہوریت کو اہمیت دینے کا مطلب دراصل یہ تھا، اے ہندوستان کے کن ذہن باسیوں، تمہاری سطح بس اتنی ہی ہے کہ تم سڑکیں پل بناؤ، صحت و صفائی کا نظام چلاؤ، سکول اور دفاتر بریگیڈ قائم کرو۔ خبردار یہ مت سوچنا اس ملک کی خارجہ پالیسی کیا ہو سکتی ہے، جنگ عظیم اول اور دوم میں کتنے سپاہیوں کو جونکنا ہے، افغانوں سے کب اور کیوں لڑنا ہے، ہماری صنعتیں کیسی ہوں گی، کس قسم کی مصنوعات ہونی چاہیے، ہماری تجارت کس سے ہوگی، اور کیا ہم برطانیہ کے علاوہ بھی تجارت کر سکتے ہیں، ہمارا نصاب تعلیم کیا ہوگا، ہمارے قانون عدل کی بنیاد کیا ہوگی، اور ایسے تمام اعلیٰ کام تم جیسے کن ذہن اور محکوم ہندوستانیوں کے بس کی بات نہیں، یہ صرف اور صرف ہم کریں گے۔ انگریز کے بنائے ہوئے یہ اصول حکمرانی ہی تھے کہ جب کبھی اس کے ملک پر کوئی ڈکٹیٹر آیا، اس نے پاکستان کی قوم کو کن ذہن اور جاہل سمجھ کر یہی کہا کہ بہترین جمہوریت تو مقامی جمہوریت ہوتی ہے۔ اے پاکستانیوں، تم لوکل باڈیز کے نظام پر اکتفا کرو، اپنے حلقے کو خوبصورت بناؤ، اور یاد رکھو امریکہ سے تعلقات کیسے اور کس طرح کے ہونے چاہیے، افغان پالیسی کیسی ہونی چاہیے، IMF سے قرضہ کب لینا ہے، دیہات اور منڈیوں سے مربوط سڑکوں کی بجائے صرف اشرافیہ کے لیے موٹر کیوں بنانا ہے، F-16 خریدنے ہیں یا JF تھنڈر، ایسے تمام معاملات کا فیصلہ ہم کریں گے، کیونکہ صرف ہم ہی ان باتوں کا شعور رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ایوب خان، ضیاء الحق اور پرویز مشرف نے پاکستان کو لوکل باڈیز کے ادارے تحفے میں دیے اور انہیں بہت حد تک خود مختار بھی کر دیا، لیکن صوبائی اور مرکزی سیاست کا ویسے ہی گلا گھونٹ دیا گیا جیسے انگریز اپنے دور میں سیاست دانوں کو فرما بردار بناتا تھا۔ طاقت کے بلبوتے پر برسر اقتدار آنے یا جمہوری طور پر منتخب ہو کر حکمران بننے والے گروہ دونوں میں کبھی بھی اس معاملے میں اختلاف ہی نہیں رہا کہ انہوں نے پورے انتظامی ڈھانچے کے دو مرکزی کرداروں کی قوت اور طاقت کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے، ایک ڈپٹی کمشنر اور دوسرا SHO۔ یہی وجہ ہے کہ 1958 کے پہلے مارشل لا میں انہی دونوں کو استعمال کر کے اقتدار کو مستحکم کیا گیا، اور یہ تجربہ کامیاب تھا۔ مادر ملت کو شکست دینے، ایوب خان کو جتوانے میں انتظامیہ نے ویسے ہی انتہائی فعال کردار ادا کیا جیسے وہ تاج برطانیہ کے مخالفین کو کچلنے میں کیا کرتی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو چونکہ ایوب خان کا چیف پولنگ ایجنٹ تھا، اس لیے اسے ان کی طاقت کا بخوبی اندازہ تھا۔ اس نے اقتدار سنبھالتے ہی اسے سول سروس کے تابع فرمان بنانے کے لیے آئین پاکستان میں موجودہ وہ ایسے تمام تحفظات ختم کر دیے جس کی وجہ سے افسران خود کو محفوظ خیال کرتے تھے۔ اب ان کی نوکریاں وزیر اعظم کی جنبش قلم کی محتاج ہو کر رہ گئیں۔ لا تعداد افسران جو عزت سے زندگی گزارنا چاہتے تھے، سیکٹریٹ کے
खुड्डे लाइन पोस्टिंग्स पर चले गए। याहिया खान ने 303 और फिर भुट्टो ने 1400 अफसरान को निकाल कर एक खौफ फैला दिया, जिसका मतलब ये था कि अगर तुम हर जायज और नाजायज बात नहीं मानोगे तो फिर तुम्हारा अंजाम इस कदर इबरतनाक होगा कि तुम्हारी कहीं कोई सुनवाई भी नहीं होगी। भुट्टो के आइन को नाफिज हुए अभी 49 बरस हो गए हैं। उसके बाद लातादाद हुकूमतें आई, जुनेजो जैसे बासूल वजीर आजम से लेकर इमरान खान जैसे तब्दीली के ख्वाहिशमंद रहनुमा तक, मगर किसी ने इस सिविल सर्विस को आईनी तहफ्फुज़ात देने के बारे में सोचा तक नहीं, जिनसे ये खुद को महफूज ख्याल करें और ईमानदारी पर डट जाएं। इन सियासतदानों और जर्नैलों को मालूम था अगर ऐसा कर दिया गया तो किसी सरफिरे ईमानदार ऑफिसर का हाथ उनके गिरोबानों तक आ सकता है, और वो भी उस वक्त जब वो बरसरे इक्तदार हों। अब नवाज शरीफ और बेनजीर दोनों ने वो खेल खेला कि पाकिस्तान की पूरी ब्यूरोक्रेसी दो वफादार ग्रोहों में तकसीम हो गई। इन अफसरान की बददियानती और करप्शन के तमाम गुर उनके पास थे, जबकि इनके मुकाबले में दोनों सियासी पार्टियों के लोग कार्य सरकार की अली बे से भी वाकिफ न थे। इन ब्यूरोक्रेट से इनके साथ मिलकर पाकिस्तान की शाहरा से वो तमाम स्पीड ब्रेकर्स उड़ा दिए जो करप्शन की गाड़ी की रफ्तार कम कर सकते थे, और फिर ये गाड़ी फराटे लगी। 50 साल से तेज रफ्तारी से दौड़ रही है। जियाउल हक से लेकर अब तक जो कोई भी हुक्मरान हुआ, इन अफसरान ने उसकी ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक करप्शन और बददियानती के प्रोजेक्ट न सिर्फ तहलीक किए बल्कि उन्हें वुसअत भी दी। गुज़िश्ता 40 साल के अरसा में इस सिविल सर्विस का साइज 1947 से 10 गुना ज्यादा बढ़ा है और इस मुल्क पर कर्जों का बोझ 500 गुना ज्यादा हुआ है। पाकिस्तान की तबाही में जहां सियासतदानों और जर्नैलों का हिस्सा बदर्जे बराबर है, वहीं इस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठे सिविल सर्विस के अफसरान ज्यादा मुजरिम हैं, क्योंकि यही तो थे जो सियासतदानों और जर्नैलों के हुक्म पर करप्शन की गाड़ी की रफ्तार उनकी मंशा के मुताबिक कभी तेज और कभी सुस्त करते रहते थे।